عمران خان صاحب کو کبھی فون کر کے نواز شریف صاحب کو تھینک یو بولنا چاہیے کہ میری پاپولیرٹی بڑھانے میں اصل کردار آپ کا ہے. صحیح طور پر تو کرنا چاہیے لیکن وہ کریں گے. نون لیگ جو ہے وہ اوور کانفیڈنس میں بھی تھوڑی سی ماری گئی. اوور کانفیڈنس تو تھا بیکاز ہمارے پیچھے جو ریکارڈ تھا وہ 3 اتوار کا تھا. عمران خان کے خلاف مہنگائی میں کون مارچ کر رہے تھے اور اب آپ آ کے وہاں سے ڈبل سے بھی زیادہ آپ نے مہنگائی کر دی ہے. 2024 کے انتخابات کو کیسا دیکھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے؟ بالکل بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہوگی. آپ کے سننے والے بھی مجھے دیکھ کے اگر میں کہوں گا ہنسنا شروع ہو جائیں گے. السلام علیکم ایوری ون، یو آر واچنگ دی حسن عباس شو آن پاکولوجی. اور آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ سینئر پولیٹیشین ہیں، سندھ کے گورنر رہ چکے ہیں، نواز شریف صاحب کے جو ہیں وہ ترجمان رہ چکے ہیں، اور محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے پاس ٹائم نکالا، آپ آئے. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس. اچھا زبیر صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے سیاست شروع کری، کہاں سے تعلیم حاصل؟ سیاست تو خیر بہت دیر میں کی تھی. وی کم فرام این آرمی بیک گراؤنڈ. میرے والد صاحب فوج میں جنرل تھے. اچھا. سو ظاہر سیاست سے اس طرح سے تعلق نہیں تھا، بٹ جب ہم گرو کر رہے تھے تو اسکول میں ہی تھے جو بھٹو صاحب کا ایرا تھا، اور اس زمانے میں میرا خیال ہے فرسٹ ٹائم پاکستان میں اس طرح سے، کیونکہ ایوب خان کا اور یحییٰ خان کا اتنا لانگ پیریڈ تھا کہ سیاسی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی ہی نہیں تھی، تو ایک دم سے سیاست ہونی شروع ہو گئی. اچھا صاحب اور باقی سیاسی جماعتیں and so on and so forth. سو وہ ایز وی گریو، اور پھر جب یونیورسٹی میں گئے تو اور زیادہ اسٹوڈنٹ یونینس وغیرہ نئی جمہوریت دیکھی تھی. نئی جمہوریت تھی. اور پھر میں نے IBA سے MBA کیا. اچھا. اور سیدھی نوکری کی IBM جو امریکن کارپوریٹ جائنٹ ہے IT کی. اچھا. اس پہ میں نے 26 سال نوکری کی، کچھ پاکستان میں کچھ پاکستان سے باہر. اور IBM ایک بڑی کمپنی ہے، مطلب 26 سال آپ نے نوکری کری، IBA سے MBA کیا، تو ایک دم سیاست کرنے کی کیسے سوچی؟ سیاست کرنے کے ایکچولی میرے فادر جو تھے، ہمارے گھر میں بہت ڈسکس بھی ہوتا تھا پالیٹکس. اچھا. سب چیزیں ڈسکس ہوتی تھی، پاکستانی پالیٹکس بھی ڈسکس ہوتی تھی، اسپورٹس بہت زیادہ ڈسکس ہوتی تھی، اور صرف کرکٹ نہیں، ہر اسپورٹس ڈسکس ہوتی تھی. یوز ٹو فالو. سو میرے والد صاحب کے جو انٹرسٹ تھے وہ بچوں کے بھی ہوتے ہیں. امریکن پالیٹکس، مطلب میرا خیال ہے آئی واز جسٹ اباؤٹ 10-11 ایئرز اولڈ، تو اس وقت امریکن پریزیڈینشیل الیکشن فالو کرتے تھے. اچھا. زیادہ انٹرسٹ تھا، تو وہ ایک پھر جرمس تو تھے اس طرح سے. اور پھر وہ سیاست صرف اس حوالے سے نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی سیاسی پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے. میرا خیال ہے ہر ایک کا جو کلیکٹیولی ہر پاکستانی کا، خاص طور پر اگر پڑھے لکھے، ان کا جو اپنا رول ہے، ان کی تھنکنگ ہے، وہ ریفلیکٹ کرتی ہے اپنے اوور آل سیاست میں. پاکستان میں جب میں نے اٹ واز ناٹ انٹینشنل کہ جی میں نے کوئی پالیٹکس جوائن کرنی تھی. میں نے IBM جب چھوڑا تھا تو میں نے اپنا بزنس یہاں سیٹ اپ کیا تھا. تو بائی اسٹروک آف لک آئی انٹرڈ پالیٹکس. پاکستان مسلم لیگ نواز نے مجھے آفر کیا، اور میں نے کہا چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. سو 2012 میں ایسے PMLN کے ساتھ منسلک ہو گیا. کراچی سے آپ کا تعلق ہے. PML نون کا تو کبھی اتنا سندھ میں اور کراچی میں اسٹیک رہا نہیں، تو ان سے کیسے کنیکٹ ہو گئے آپ؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ اپرچونیٹی لوں گا پاکستانیز کو بتانے کے لیے کہ پولیٹیکل پارٹی جب آپ جوائن کرتے ہیں تو ہر دنیا بھر میں جہاں بھی آپ پولیٹکس جمہوریت ہے وہاں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. زیادہ تر 2 پارٹی سسٹم. صحیح ہے. ایک پارٹی ریپرزینٹ ایک طبقے کو کرتی ہے، جس طرح سے US کی اگر ہم بات کریں تو ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ کنزرویٹو امریکہ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ان کے کور ایشوز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور ڈیموکریٹک پارٹی جو وہ لبرل امریکہ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. صحیح ہے. پاکستان کے بھی کور ایشوز اپنے ہیں. یہاں لیفٹ اور رائٹ کی تو سیاست ختم ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو ایشوز ہیں 3-4 جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں، جو نیشنل ایشوز ہیں، سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے کہ کیا، جس طرح، اور آپ کو پتہ ہے پچھلے 10, 15, 20, 30, 40 سال میں اس پر بہت بحث، بہت جھگڑے بھی ہوئے ہیں کہ کس کا کیا رول ہے.
اسی کے ساتھ ساتھ کہ اکانومی کے حوالے سے ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ویو ہے. بالکل. کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پرو پرائیویٹائزیشن ہیں, کچھ ہیں جو اینٹی, جس طرح پیپلز پارٹی اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے, پی ٹی آئی اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے, پی ایم ایل این پرو پرائیویٹائزیشن ہے. اسی طرح سے فورن پالیسی. آپ نے بھی پرائیویٹائزیشن پہ بڑا کام کیا ہے. میں منسٹر تھا. بالکل جی. تو اسی طرح سے آپ کا جو فورن پالیسی ہے اس پر ہر پارٹی کا اپنا سٹانس ہے. کچھ پارٹیز ہیں جس طرح پی ایم ایل این کہتی ہے کہ جی کلوز ریلیشنز ہونے چاہیے انڈیا کے ساتھ فار ایگزامپل, صحیح ہے, یا تمام نیبرز کے ساتھ, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر پیس ہوگا ریجن میں تو اس کی وجہ سے ٹریڈ ہوگا تو اس کے اکنامک بینیفٹس عوام تک پہنچیں گے. ٹماٹر 300 کے بدلے اگر 30 روپے کا ہوگا تو عوام کو فائدہ ہوگا, اور اتنی بڑی مارکیٹ ہمارے بزنس مین کو, ہمارے انڈسٹریز کو ملے گی انڈیا میں. سو پی ایم ایل, باقی پارٹیز اتنے جوشیلے نہیں ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ نہیں, جی جب تک وہ مودی ہے تو اس وقت تک تو ہم نہیں کر سکتے, یا انڈیا نے جب تک کشمیر. تو ہر ایک کا اپنا, میں رائٹ اور رانگ کی نہیں بات کرتا, تو وہ جو فنڈامنٹل کور ایشوز ہیں نا, دے ور کلوز ٹو مائی اون تھنکنگ. جو پی ایم ایل این جس پر اسٹینڈ کرتے تھے, کہتے ہیں نا دا پوسٹ 99 پی ایم ایل این, اس کو کہتے ہیں نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی بن گئی تھی. اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑائی جھگڑے کرنا, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے آئین اور قائد اعظم کی جو تھنکنگ ہے اس کے حساب سے پاکستان میں سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے. آئین بھی یہی کہتا ہے کہ جو فیصلہ سازی کا حق ہے وہ ادھر ہے پارلیمنٹ کے پاس, ایگزیکٹو کے پاس, سویلین لیڈرشپ کے پاس. تو اس میں کوئی خرابی نہیں. سو یہ ایک بڑا کلیئر سٹانس رہا ہے. اسی طرح سے اکنامک ایشوز تھا, تو میرے لیے تو سب سے کلوزسٹ جو آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلش نہیں؟ آج کل بالکل محبتیں زیادہ ہو گئی ہیں. اب محبتیں زیادہ ہو گئی ہیں, میرا خیال ہے وہ دیٹ از واٹ پی ایم ایل این ریڈ اٹ رانگ. جو پی ایم ایل این نے جو جدوجہد کی 2017 کے بعد سے سویلین بالادستی کے لیے, کیونکہ میں تو اس میں فرنٹ میں آگے سب سے آگے تھا, مریم نواز کے ساتھ تھا, وہ ہمارے لیے وہ بڑی ہسٹوریکل جدوجہد تھی. جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ بڑا پاورفل بیانیہ تھا. اس میں کوئی پی ایم ایل این کا رائٹ نہیں تھا اس پر. پاکستان کے ڈیفائنڈ کہ پاکستان میں حکومت چینج ہوگی یا عوام کی بالادستی ہوگی, آئین کی بالادستی ہوگی, اور یہاں آپ عوام پر ڈپینڈ کر کے حکومت میں آئیں گے. پاور پالیٹکس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی سمجھوتا ہو جس سے بھی کرنا پڑے تاکہ پاور میں آنے کے لیے, ڈیٹ وہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ اس کے اگینسٹ تھا, اور اسی کی جدوجہد تھی. اور وہ جو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا تو اس وقت تو تھوڑے سے اختلافات ہو گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ ووٹ کو عزت دو والا جو نیریٹو تھا جی وہ فیل ہو گیا؟ وہ فیل پی ایم ایل این کے لیے ہو گیا. اسی کو لے کے عمران خان نے سارے ووٹ لے لیے. تو ہی جو ڈومینیٹ عمران خان کی پاپولیرٹی گراف 2022 میں حکومت چھوڑنے کے بعد جو بڑھا, جیسے نواز شریف کا بڑھا تھا 2017 میں, جب ان کو سزائیں ملی اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, تو وہ عمران خان took away that initiative کہ I will spearhead the movement for the civilian supremacy. اور عوام, جس میں عوام کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ عوام جس کو منتخب کرتے ہیں اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو, وہ اسمبلی میں جائیں گے, وہ فیصلہ سازی کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی کوئی مجبوریاں تھی یا ان کی کوئی پی ایم ایل ان کی اپنی چاہت تھی, وہ اپنے نیریٹو سے ہٹے کیوں؟ دیکھیں وہ اس کا وہ پاور پالیٹکس بیسکلی, جب آپ پالیٹکس آن دا بیسس آف پرنسپلس کو چھوڑ کے آن دا بیسس آف پاور, کہ پاور میں آنے کے لیے کیا ضروری ہے, اور اس کا جو تھا آپ نے دیکھا امیڈیٹ ریئیکشن ہوا. اپریل 2022 میں حکومت بنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, جولائی میں 3 مہینے کے بعد 20 ایم پی ایس کی بائی الیکشن ہوا پنجاب میں. صحیح ہے. اب پنجاب تو ڈومینیٹ کرتا رہا ہے پی ایم ایل این جب سے اس کی ایگزسٹنس آئی ہے. 20 حلقوں میں الیکشن ہوئے پورے پنجاب میں, ساؤتھ میں, سینٹرل میں, نارتھ میں, اور اس میں سے 16 پی ٹی آئی جیت گئی. دیٹ واز دا فرسٹ میجر سیٹ بیک. ٹھیک ہے, ہوا کیا, حکومت تو وہ چلا رہا تھا عمران خان, ٹھیک ہے, اور وہ اس کی پاپولیرٹی ڈاؤن تھی. اس سے پہلے جتنے بھی بائی الیکشنز وغیرہ ہو رہے تھے اس میں پی ٹی آئی واز لوزنگ. ایک سال میں, اس سے پیچھے ایک سال میں 13 میں سے 12 بائی الیکشن آ رہا تھا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی.
تو وہ ہمارے لیے تو بڑا کلیئر تو ایک اویکننگ کال تھی کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے. پھر اس کے 2 مہینے کے بعد ایک نیشنل اسمبلی کے کچھ حلقے جو خالی ہوئے تھے, پی ٹی آئی والوں نے ریزائن کیا تھا, تو 8 یا 9 حلقوں میں پورے پاکستان میں الیکشن, جس میں سے کراچی میں بھی تھے. تو وہ اس میں پیپلز پارٹی جو تھی وہ اپنی سیٹ یہاں جیتی تھی, ٹھیک ہے, عمران خان کے خلاف, بٹ پی ایم ایل این پنجاب میں ساری سیٹیں ہار گئی, بالکل ساری سیٹیں ہار گئی تھی. تو دیٹ واز انادر بڑا سیٹ بیک کہ بھائی یہ کیا ہوا. فیصل آباد میں ہم ہارنا شروع ہو گئے, ملتان میں, لاہور, وہ جو میں نے 20 پروونشل اسمبلی سیٹ کا تھا اس میں سے 4 لاہور میں تھی, جس میں سے 3 پی ایم ایل این, جس کو پی ایم ایل نون اپنا گڑھ کیا تھا. سو حکومت میں تو آ چکے تھے, لیکن جو عوام کا جو ڈائریکشن تھی نا, وہ ان کو وہ پی ایم ایل این پسند تھی جو اصولوں کی پی ایم ایل این تھی, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو اڈاپٹ کرتی تھی. تو آپ کا اختلاف کب پی ایم ایل نون میں شروع ہوا, اور آپ نے کب پی ایم ایل نون سے جو ہے وہ کنارہ کشی کری؟ ابھی آپ پارٹ ہیں پی ایم ایل نون کا یا نہیں؟ دیکھیں, اس میں وہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا تھا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے بڑی بڑکیں ماری تھی کہ جی نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے, اور میرا بھی ویو پوائنٹ یہ تھا کہ چونکہ 3.5 سال ہو چکے ہیں, اب 15-16 مہینے رہ چکے ہیں 5 سال کے ٹینیور کا عمران خان کا. ہماری ہسٹری ایک ہے پاکستان کی کہ آپ کسی کو بھی نکالیں گے, جس طرح سے بھی نکالیں, چاہے اس کو ایک جوڈیشری کے فیصلے کے تھرو نکالیں جیسے نواز شریف کو نکالا تھا, یا آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں, یا آپ مارشل لا کے تھرو نکالیں. نکالنا تو ہوتا ہے نا, یہ تو بڑا طے, یہ تو بڑا کامن ہے, یہ تو بڑی طے ہو چکی بات. کوئی 5 سال آج تک پورے نہیں کر سکا. تو وہ جب بھٹو صاحب کو تو انفارچونیٹلی مارشل لا لگا, پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا وہ تو دیٹس دا موسٹ انفارچونیٹ فار ہسٹری. تو اس کا فائدہ کبھی نہیں ہوتا ان قوتوں کو یا ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو اس کے بدلے میں حکومت میں آتی ہیں, بیکاز عوام کی جو سمپتیز ہیں نا وہ ساری دوسری طرف چلی جاتی ہیں. صحیح ہے. اچھا, اب یہ تو مارشل لا لگتا ہے نا, جس طرح ضیاء کا مارشل لا لگا کہ آپ نے لڑنا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اور سمجھاتا کر لو یار, ورنہ تو پتہ نہیں کب تک ضیاء الحق چلے گا. یہاں تو یہ تھا کہ یہ دا چوائس واز ود اس whether we should go ahead with vote of no confidence or not. The choice was with us. یا ہم انتظار, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بھی چوائس تھی کہ امیڈیٹلی ڈیزالو کر کے الیکشن کرواتے. اس وقت پاپولیرٹی گراف ہمارا میکسیمم ہے, پی ٹی آئی کا نیچے, اینڈ دس وڈ بی دا بیسٹ ٹائم ٹو گو فار الیکشنز. یہ رائٹ تھا ہمارا, کر سکتے تھے. صحیح ہے. لیکن وہ جو آئی تھنک وہ بیک فائر کیا, اور میرا خیال ہے سب ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک جو ہے بہت برے طریقے سے متاثر ہوا اس سارے پیریڈ میں, اور وہ واپس آ ہی نہیں سکا کیونکہ بیانیہ کوئی بن ہی نہیں سکا, اور ساتھ ساتھ اکنامک سچویشن خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی, اور جیسے جیسے اکنامک سچویشن خراب ہوئی تو اور زیادہ لینے کے دینے پڑ گئے. اب تو آپ کو اپنی وہ پرفارمنس کو جسٹیفائی کرنا پڑا. بالکل. اس سے 3 دفعہ پہلے جب پی ایم ایل این حکومت میں آئی تھی, میاں نواز شریف لیڈ حکومت, تو ہر دفعہ ہم نے وی ور ایبل ٹو ڈیلیور, وی ور ایبل ٹو پرفارم بیٹر دین ادر پولیٹیکل پارٹیز. کس کی پالیسیز تھی؟ مطلب یہ تمام تو ڈیسیجن نواز شریف صاحب خود لے رہے تھے, مریم صاحبہ لے رہی تھی, شہباز کلیکٹیو ہوتا ہے, کیونکہ ایسے یہ نواز شریف اپنا ایک ڈیسیجن سب پر امپوز تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جو حالات اس سے پہلے تھے وہ بڑے خراب تھے. لیڈرشپ نے بہت برے طریقے سے سفر کیا تھا, تقریباً سب جیلوں میں گئے تھے, سب کے اوپر کیسز بنے تھے, بزنسز تباہ ہوئے تھے. پھر اس کے بعد ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ تو وہ ہے جو سامنے آپ کو نظر آتا ہے کہ جی شہباز شریف کو اندر بند کر دیا, یا مریم نواز کو اندر بند کر دیا, یا شاہد خاقان عباسی کو. اس کے علاوہ پیچھے بیک ڈور میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو بڑا خراب ہوتا ہے. انٹیمیڈیشن ہوتا ہے, تھریٹس ہوتے ہیں, فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی اس کو برداشت کرنا. صحیح ہے. اور ایک 3.5 سال کا 3.5 سال نہیں بلکہ 4.5 سال ہو چکے تھے. اگر کیونکہ یہ پروسیس شروع ہو گیا تھا جیسے ہی میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے جولائی 2017. اس وقت حکومت تو تھی ہمارے پاس, پاور نہیں تھی, پاور جا چکی تھی. آپ نے دیکھا اس کے بعد بلوچستان میں ہمارے 22 ممبر تھے اسمبلی میں, وہ ایک دن رات کو سارے باپ پارٹی بن گئی اور سارے اس میں چلے گئے, ہماری حکومت کا تختہ ہو گیا. تو وہ اس کے پیچھے کچھ انسینٹیوز ہوتے ہیں, پھر انسینٹیوز اگر نہیں چلتے ہیں تو پھر تھریٹ ہوتے ہیں, پھر انٹیمیڈیشن ہوتا ہے, ڈرانا دھمکانا ہوتا ہے. یہ جو بیسیکلی عدم اعتماد کی تحریک آئی, جی, اس میں نون لیگ کیا چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب ہٹے
یا جنرل فیض صاحب جو ہے وہ آرمی چیف نہ بن؟ بہت سے فیکٹرز تھے نا. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جی نومبر میں جب تعیناتی کا وقت آئے گا تو اس وقت ایک تھیوری یہ تھی کہ جی عمران خان اس کو بنا دے گا جنرل فیض حمید کو, اور جنرل فیض حمید ایک دفعہ بن گیا تو پھر سب کام ختم ہو جائے گا. عمران خان صاحب ہی کی جی پھر عمران خان کی حکومت ہوگی, وہ قانون بھی چینج کر دیں گے, پریزیڈنشل سسٹم بھی آ جائے گا. اس میں بھی ایسا نہیں ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا تھا اس وقت بھی, اب بھی لکنگ بیک آئی ڈونٹ ایگری کہ یہ ہوتا سب. لیکن چونکہ پاکستان میں اتنا عمل دخل رہا ہے اور اتنا اکاڑ پچاڑ ہو چکا ہے تو پھر لوگ کوئی انڈیا کی طرح تو نہیں سوچ رکھیں گے نا کہ جی وہ نیکسٹ تعیناتی میں کون بنے گا. وہاں تو کوئی بھی نہیں سوچتا نا. پاکستان میں سوچ ہوتی ہے, اس لیے ہوتی ہے کہ پہلے اتنا کچھ ہو چکا ہے تو کچھ لوگوں کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے ابھی کہ آپ اس وقت اگر اس کو عمران خان کو دیکھیں, پارلیمنٹری جمہوریت میں دس از پرفیکٹلی آل رائٹ کہ اگر آپ چاہے وہ ماس موومنٹ کے تھرو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو کسی کو باہر کریں, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ بڑا سمپل ہے. عمران خان بنے پرائم منسٹر 176 ووٹ لے کے نیشنل اسمبلی پہ. صحیح ہے. اس 176 میں کوئی 10 12 یا 15 ووٹ تھے باپ پارٹی کے اور ایم کیو ایم کے. بالکل نارمل ہے دنیا میں جہاں بھی پارلیمنٹری جمہوریت ہے کہ اگر ہمارے پاس 172 ہو جائیں گے, وہی باپ پارٹی اور ایم کیو ایم جو اس کے ساتھ تھی وہ ہمارے پاس آ گئی, اس کو چھوڑ دیں کیسے آئی کیا ہوا, وہ ہمارے پاس آ گئی تو ہمارے پاس 172 ہو گئے. تو اس کو تعیناتی سے جسٹیفائی کرنا یا ڈیفینسو پلے کرنا کہ یہ ہو جاتا. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیا وہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی؟ نہیں, ٹائمنگ صحیح نہیں تھی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عدم اعتماد, میں کہہ رہا تھا میں پوائنٹ یہ تھا کہ وہ ہم نے جو مشکلات تھی نا وہ ساری گزر چکی تھی. صحیح ہے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے تو اس وقت کوئی بھی لیڈر اندر بند نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور وہ پکڑ دکڑ کا چیز ختم ہو چکی تھی کیونکہ وہ تو عمران خان نے جو بھی کرنا تھا ایفرٹ کر کے ٹرائی کر لیا, وہ بریک نہیں کر سکا. آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کا ایک لیڈر بھی ایٹ اینی اسٹیج چھوڑ کے نہیں گیا. اچھا, اس دوران ہم نے دیکھا کہ آپ دور ہو گئے, مفتاح اسماعیل صاحب دور ہو گئے, شاہد خاقان عباسی صاحب دور ہو گئے, تو واٹ واز دی ریزن؟ کیا الگ تھا. شاہد خاقان عباسی واز اپوزڈ ٹو دس ووٹ آف نو کانفیڈنس. اچھا. اور ایٹ لیسٹ بائی دا وے ایون میاں نواز شریف واز اپوزڈ ٹو دس. بٹ ایک چیز تھا ان کا کہ اگر آپ کر رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس تو پھر آپ ڈیزالو کر دیں اسمبلی اور کال الیکشنس. یہ نواز شریف کی بھی تھنکنگ یہ تھی اور شاہد خاقان عباسی کی بھی تھنکنگ یہ تھی. بٹ دا میجورٹی پریویلڈ اینڈ دے سیڈ کہ نہیں, ابھی میرے خیال ہمیں چلانا چاہیے اینڈ سو آن, ہم ریکور کر لیں گے, معیشت بھی سنبھال لیں گے. کس نے سب سے زیادہ ویسے نواز شریف صاحب کو کنونس کیا؟ میرے خیال ہے سب سے زیادہ اس کے جو کنٹینیوشن کے جو سپورٹر تھے شہباز شریف صاحب تھے. بینیفیشری بھی وہی تھے. بینیفیشری اب دیکھیں یہ کہنا آسان ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو کل آفر ہو پرائم منسٹر کی تو بڑا مشکل ہوگا نو کرنا. یہ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر عمران خان صاحب کے عدم اعتماد کی تحریک نہیں آتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے وہ حکومت بنا سکتے تھے؟ پی ایم ایل این, پی ٹی آئی دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ مارچ 2022 میں جب وہ آفیشلی ہم نے لانچ کیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس, اس سے 12 مہینے پہلے اگر آپ دیکھیں 13 بائی الیکشنز پاکستان میں ہوئے, 12 پی ٹی آئی ہارا. سپتمبر 2021 میں کینٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے, لاہور, پنڈی, سیالکوٹ, گجرانوالہ, سب میں پی ایم ایل این جیتا. دسمبر میں جسٹ 2-3 months بفور دا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پی کے لوکل گورنمنٹ کے فرسٹ فیز کے الیکشن, اور اس میں اتنی مار پڑی پی ٹی آئی کو. اب کے پی میں جب آپ کو مار پڑے, آپ پشاور کا میئر کا الیکشن آ رہے ہیں, مردان کا, تو بالکل بڑی بات کہ یہ تو بہت ہی خراب ہے. اس کے بعد وہ عمران خان ریکگنائز دیٹ, اسے ساری آرگنائزیشن ڈیزالو کر دی پورے پاکستان میں, اور سب صوبوں کے نئے تعیناتی کی, پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری وغیرہ. اسد عمر کو اس وقت جنرل سیکرٹری بنایا, سو آن. تو ہی ریکگنائز, اکانومی بھی صحیح نہیں چل رہی تھی, تو اٹ واز ویری کلیئر کہ جی سے نہیں چل رہا, اور جو وہ مشکل وقت تھا پی ایم ایل این کے لیے وہ گزر چکا تھا. سو وی ہیڈ ٹو جسٹ ویٹ فار اے ٹرن. ایز ہز پاپولیرٹی واز گوئنگ ڈاؤن, اور پاپولیرٹی واز گوئنگ اپ, بیکاز ہم نے وہ مشکل. یہاں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں, سمپتیز اس کے ساتھ ہوتی ہیں جو مظلومیت کا نعرہ بلند کرتے ہیں, جس کو لوگ دیکھتے ہیں یار بڑی زیادتی ہو رہی ہے, جیسے عمران خان کے ساتھ ہوا. تو یہی ووٹ پہلے کسی اس کے ساتھ نہیں تھا, پھر وہ 9 اپریل کو جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو 10 اپریل کو پوری دنیا میں
اتنے لوگ نکل آئے کہ سمجھ ہی نہیں مطلب عمران خان صاحب کو کبھی فون کر کے نواز شریف صاحب کو تھینک یو بولنا چاہیے کہ میری پاپولیرٹی بڑھانے میں اصل کردار آپ کا ہے. اصلی طور پر تو کرنا چاہیے لیکن وہ کریں گے نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں ویسے نون لیگ کی وجہ سے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی زیادہ بڑھی؟ بہت زیادہ بڑھی, بہت زیادہ بڑھی. اور پھر 16 مہینے کی جو حکومت آئی اس میں جو مہنگائی ہوئی, بے روزگاری, تمام جو کیا پی ایم ایل نون کو آئیڈیا نہیں تھا کہ بھائی آلریڈی مہنگائی معاشی حالات بڑے خراب تھے عمران خان صاحب کے دور میں, تو ان کو کیا لگتا تھا آئی تھنک ہم اس وہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا جو چیلنجز تھے. لیکن اب وہ ایک الیکشن جب ہوتا ہے تو آپ کو الیکشن کا پیریڈ پتہ ہوتا ہے کہ جی 5 سال کے بعد اس وقت الیکشن ہوں گے. صحیح ہے, آپ اس کے چند مہینے پہلے بیٹھ کے اکنامک پلان اپنا سارا فورن پالیسی وغیرہ سب کچھ بناتے ہیں, تیاری کرتے ہیں کہ آپ نے کیا ٹیم کیا ہوگی, سارا کچھ. تو یہاں تو ایک دم سے ایک چیز ہو گئی اور یہ سمجھا گیا کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ریڈ پراپرلی نہیں کیا کہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ یہ معیشت نہیں سنبھلے گی. صحیح ہے, اور بلکہ وہ اتنی خراب ہوئی کہ جس طرح تاریخی مہنگائی ہوئی 30-35% انتھنکیبل تھا پاکستان کی میں کبھی بھی کہ جی آپ کی جو سی پی آئی انفلیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی. اور اس سے ظاہر ہے عوام کو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوا. ایک تو وہ ہے جو کہ غربت کی لکیر میں تقریباً 2 کروڑ لوگ ایڈیشن. تو کیا نون لیگ کے پاس کیا اچھے فائنینشیل اینالسٹ نہیں تھے؟ بہت اچھے ہیں تھے بھی, لیکن اس وقت پھر وہی ہوا, پہلے پھر مفتاح تھے, پھر مفتاح شہباز شریف صاحب کے آتے ہی ہم نے دیکھا ایک دم بجلی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوا, پیٹرول بہت مہنگا ہوا. ون آف دا ریزن دیکھیں نا, بڑا سمپل, کوئی اتنا اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی سمجھنے کے لیے, آپ کو اکانومسٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی. جب آپ یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جائیں گے تو اس وقت ایک کویشچن تھا کہ جی کیسے حالات ہوں گے. تو ایک چیز تو بڑی کلیئر تھی کہ جی وی آر انڈر این IMF پروگرام. ٹھیک ہے, اب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو کسی بھی جمہوریت میں, اس میں 5 سال کا جو پیریڈ ہے اس کے تقریباً آخری سال میں آپ آنا چاہتے ہیں ود این IMF sword hanging on top of you. بالکل. IMF کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ IMF کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ ہے آپ کو مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, پیٹرول بڑھانا پڑے گا, بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑے گی, اور جو بھی وہ کہیں گے بجٹ جو آپ نے دینا ہوگا. جو لاسٹ بجٹ تھا جون 2022 میں وہ IMF مینڈیٹڈ بجٹ تھا, فل سٹاپ کاما بھی آپ ادھر ادھر نہیں. اچھا تو آپ نہیں, تو آپ کو پتا تھا نا. تو آپ دیکھیں نا ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے IMF جانے کی, وہ 3 سال کے پروگرام کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی لاجک ہوتی ہے کہ آپ مشکل فیصلے, جب تک IMF ہوگا تو آپ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. 3 سال میں جب IMF کا پروگرام ختم ہو جائے گا تو لاسٹ 2 ایئرز میں the benefits will start coming in for the people. تو وہ پہلے 3 سال کی مشکلات بھول چکے ہوں گے اور آپ کے لیے اچھا پیریڈ آنا شروع ہوگا. ابھی آپ سب سے مشکل پیریڈ میں آپ نے کہا میں حکومت میں آؤں گا, اور وہ ٹھیک ہے IMF ہے ہم سنبھال لیں گے, لیکن آتے ہی آپ نے محسوس کیا کہ ہم نہیں سنبھالیں گے. آپ نے آتے ہی آپ کو آ کے ایک دفعہ مفتاح اسماعیل جب آئے تو پہلے جب 15 مئی تھی شاید 30 روپے بڑھائی پیٹرول, پھر 30 روپے بڑھائی, پھر 24 روپے بڑھائی, پھر کوئی 20 روپے بڑھائی, کوئی 1.5 مہینے میں 100 روپے پیٹرول بڑھ گیا. بالکل, تو 100 روپے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا. لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی, ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی, یہ ہو گیا. اور وہاں ادھر پولیٹیکل فرنٹ پر جیسے میں نے کہا کہ وہ بائی الیکشنز ہو رہے ہیں, اس میں مار پڑنی شروع ہو گئی. لوگ کہہ رہے ہیں یار آپ اس لیے آئے تھے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ صحیح بات ہے. تو ہم تو سمجھے تھے کہ آپ تجربہ کار ہیں, آپ آ کے ٹھیک کریں گے حالات کو. آپ تو عمران خان کے خلاف مہنگائی میں قوم مارچ کر رہے تھے, اور اب آپ آ کے وہاں سے وہ ڈبل سے بھی زیادہ آپ نے مہنگائی کر دی ہے. تو آئی تھنک دیٹ واز اے پور ڈیسیژن. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں, ابھی جو کیبنٹ بنی ہے یہ نواز شریف صاحب کی پرو نواز شریف کیبنٹ ہے, یہ شہباز شریف صاحب پرو کیبنٹ ہے؟ شہباز شریف صاحب کی, نواز شریف اتنا عمل دخل کرتے نہیں ہیں. جب شاہد خاقان عباسی بھی پرائم منسٹر بنے تھے تقریباً 11 مہینے تھے, تو نواز شریف کی یہ عادت نہیں ہے کہ جی اس کو یہاں کر دو, اس کو یہ کر دو. اس کو ایک آدھ پوزیشن پر وہ کچھ ضرور کہا ہوگا انہوں نے, اور اب بھی کہا ہوگا ایک آدھ پوزیشن پر, بٹ وہ اس قسم کے بھائی آپ نے چلانی ہے آپ چلائیں, اور ہر ایک کا اپنا وے آف ورکنگ ہوتا ہے. دس از ناٹ, سو دس از آف کورس شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ ہے. اچھا, آپ نون لیگ میں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے ترجمان اسپوکس پرسن رہے, آپ کی ناراضگی کس سے ہوئی؟ میاں نواز شریف صاحب سے اختلاف ہوئے, شہباز شریف صاحب سے اختلاف ہوئے, یا مریم بی پی سے؟
نہیں میرے کسی سے اختلاف نہیں ہوئے تھے. ایک جس طرح شاہد کاکا عباسی نے فیصلہ کیا کہ جی ہی ہیز ٹو ڈسٹینس بیکاز یہ والی پی ایم ایل این کی جو فیصلہ سازی کا طریقہ کار ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ہر ایک کا یہ رائٹ ہوتا ہے اور پارٹی کا بھی رائٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس چوائس ہے. اگر آپ پارٹی میں اسی طرح سے رہیں گے تو پھر آپ پارٹی کے ڈسپلن کے تحت رہیں گے. جس طرح مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہوا کہ مفتاح اسماعیل کو جب ہٹایا گیا ایز فائنینس منسٹر تو ہی تھاٹ اس کو صحیح نہیں کیا گیا, اس کی بےزتی کی گئی ہے لندن بلا کے خود کہا جیسے. تو ہی فیلٹ سو بیڈ کہ اس نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا شروع کر دیا اور پھر پبلک میں آ کے اس نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا پی ایم ایل این کی اکنامک پالیسیز کو اور ڈائریکٹلی ڈار صاحب کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. وہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے جس میں آپ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت مجھے پار پالیٹکس کرنی چاہیے یا اصولی پالیٹکس کرنی چاہیے. اگر آپ میرے جیسے شخص کو دیکھیں, شاہد خاقان کا تو پھر بھی بہت بڑا قد ہے اور وہ سیاست میں 30-35 سال سے ہیں, ان کے والد صاحب بھی سیاست میں تھے. میرے لیے تو میں سیاست میں گیا تھا کسی اسپیسیفک کوئی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اور مجھے جتنی میری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بہت زیادہ ملا, ریکگنیشن بھی ملا, عہدے بھی ملے. تو اوبیسلی پی ایم ایل این نے مجھے ریکگنائز کیا. مطلب میں کون تھا بھائی, کراچی سے گیا, ایک پنجابی بیسڈ پارٹی ہے, کوئی میں پیسے بھی نہیں میرے پاس ایسے اور کوئی کانسٹیٹوینسی وغیرہ بھی نہیں. سو اب جب آپ کے پاس اتنا کچھ آ گیا ہے اور آپ کے پاس نیشنل لیول پر آپ کی آواز ہے تو وہ آواز آپ کی کوئی پازیٹیو طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے یا آپ ایک جھنڈے والی گاڑی لے لیں اور اس میں گھومتے ہیں. میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے علاوہ کیا اسحاق ڈار صاحب کا بھی پارٹی کے اوپر بڑا انفلوئنس ہے؟ کیا بڑے بہت زیادہ انفلوئنس آپ سمجھتے ہیں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک والا جو وقت تھا اس میں اسحاق ڈار صاحب کا ایسا کوئی ڈیسیجن مجھے نہیں پتا. میاں نواز شریف صاحب کو ضرور انہوں نے, وہ تو ہر وقت ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے اس وقت لندن میں, ہر میٹنگ میں بھی موجود ہوتے تھے, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی تھا. لیکن انہوں نے کتنا انفلوئنس کیا ہوگا نواز شریف صاحب کو مجھے نہیں پتا, کیونکہ ان کو بھی شاید اپنی واپسی کے راستے بنانے تھے. سب کو دیکھے نا, ایک وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جن حالات میں وہ ہو رہا تھا نا اس سے پہلے اتنی ماریں پڑ چکی تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ تھا بھائی ابھی تو کیسز تو ختم کرواؤ یار, یہ کیا ہمارے تو گلے پڑ جائیں گے, کیونکہ یہ گلے کا پھندا ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہاں کیسز جو بنتے ہیں نا پھر لاتعداد بنتے ہیں, اس کے ختم ہی نہیں ہوتے ہیں. مطلب آپ فیصلہ آباد گئے تو وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا فیصلہ آباد میں بھی پرچہ کٹا ہوتا آپ کا, اور پنڈی میں بھی کٹا ہوتا, لاہور میں بھی کٹا ہوتا. کس چیز سے, دہشت گردی کا یا پتہ نہیں کس چیز کا. اور اتنے سخت ہوتے ہیں پرچے کہ وہ آپ سوچتے ہیں کہ یار اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوں گے تو یہ تو ہمیشہ آپ کے پیچھے رہیں گے. اگر کسی نے آپ کو اندر بند کرنا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو اٹھا لے گا. تو وہ, اور پھر لوگوں نے جیلیں بھگتی تھیں, لوگوں نے فیملیز سیکریفائز کی, لوگوں نے بزنس سیکریفائز کیا. تو آپ کو ایک موقع مل رہا ہے, پھر آپ نے کہا یار دیکھیں گے پہلے تو یہ تو ٹھیک کرواؤ, پھر دیکھیں گے ہم سیاست کا بھی اور پھر ہم سنبھال لیں گے. اور عمران خان کی تو پاپولیرٹی ویسے ہی کم ہو رہی ہے اور اس نے اتنا خراب رن کیا, تو ہمارے لیے تو دس از دا بیسٹ تھنگ فار اس. آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اوور کانفیڈنس میں بھی تھوڑی سی ماری گئی؟ اوور کانفیڈنس تو تھا بیکاز ہمارے پیچھے جو ریکارڈ تھا وہ 3 اتوار کا تھا, 1990 to 1993, اینڈ آئی تھنک وہ سب سے بہترین دور تھا میاں نواز شریف کا. اس میں بریتھ ٹیکنگ پیس پر ریفارمز ہوئے تھے. سرتاج عزیز صاحب فائنینس منسٹر تھے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو سرتاج عزیز نے ریفارمز کیے تھے 1990 میں, انڈیا میں منموہن سنگھ فائنینس منسٹر تھے, انہوں نے پاکستان کے لارجلی پاکستان کے ریفارمز کو کاپی کیا تھا اور کریڈٹ دیا تھا پاکستان. اچھا, تو وہ بڑا اچھا تھا. اس کو کٹ شارٹ کرے غلام اسحاق خان صاحب پیلس انٹریگز کر کے انہوں نے فارغ کر دیا. پھر 97 to 99 دو, ایک تو باوجود اس کے کہ وہاں نیوکلیر ڈیٹونیشن ہوا جس کی وجہ سے سینکشنز لگے, باوجود اس کے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اچھے حالات تھے اور بہت بہترین ہوتے اگر وہ سینکشنز نہ لگتے. فارن پالیسی میں بڑا میجر انیشیٹو لیا تھا جب واجپئی صاحب کو بلایا تھا, وہ بہت بریک تھرو ایونٹ تھا, دنیا کی تاریخ کا بریک تھرو ایونٹ تھا. انڈیا پاکستان نیوکلیر پاورز بن چکی ہیں, بی جے پی کا پرائم منسٹر ہے, اس کو لاہور بس یاترا میں وہ آئے, مینار پاکستان میں جا کے وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم دل کی گہرائی سے پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں, ہم اس کی خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں, واجپئی صاحب نے. بٹ اس کے بعد کارگل ہو گیا اور اس کے بعد مارشل لا ہو گیا.
پھر 2013 میں جب آئے تو پھر باوجود اس کے کہ مشکلات دھرنا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا, اکنامک فرنٹ پر بہت میجر کنٹریبیوشن ہوئی. بجلی کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. کراچی کی دہشت گردی اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہاں تو دن میں 20 25 بندہ مرتا تھا, تو فرسٹ ٹائم آ کے آپریشن اسٹارٹ, کراچی آپریشن, اور وہ جینوئن سیریس آپریشن تھا بیکاز آئی واز انوالوڈ. بعد میں ایز گورنر, پہلے بھی ظاہر ہے حکومت کا حصہ تھا, کراچی سے بلانگ کرتا تھا, تو وی ور انوالوڈ پارٹ اینڈ پارسل کہ ہم نے کتنے جذبے کے ساتھ وہ آپریشن کیا تھا. اور بلا تفریق اٹ واز, چاہے وہ لیاری میں کرنا پڑتا تھا جس سے پیپلز پارٹی والے ناراض ہوں, یا عزیز آباد میں کرنا پڑتا تھا, پرائم منسٹر نواز شریف had told everyone کہ this will be totally under the control of the law enforcement agencies. نہ نواز شریف انٹرفیئر کرے گا, نہ اس کے گورنر انٹرفیئر کریں گے, نہ کوئی اور وزیر انٹرفیئر کرے گا, جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ جی وہ اس کو چھڑا دو, اس کو چھڑا دو. سو آئی تھنک وہ سارے جو تھے وہ بڑے میجر ایک کنٹریبیوشن تھی. پورے پاکستان میں آپریشن ہوا, بہت سکسیزفل ہوا. تو وہ آپ اوور کانفیڈنس کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تھا, لیکن وہ جو 16 مہینے ہوا اس نے سارا سمجھ لے برباد ہی کر دیا وہ پچھلا. آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب اس کو ریگریٹ کرتے ہوں گے؟ ہاں بالکل کرتے ہوں گے. 2024 کے انتخابات کو کیسا دیکھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے؟ بالکل بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے. آپ کے سننے والے بھی مجھے دیکھ کے اگر میں کہوں گا ہنسنا شروع ہو جائیں گے. نہیں, فری اینڈ فیئر نہیں تھے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون جیتتا؟ پی ٹی آئی جیتتی. پی ٹی آئی جیتتی. جی بالکل. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو یہ حکومت بنی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے بنی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد سے کیا بنی ہے, الیکشن کمیشن کے آشیرواد سے بنی. مطلب دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. عوام نے ووٹ ڈالا, اور عوام نے ووٹ ڈالا. ہمارا آئین کیا کہتا ہے کہ پاکستان کو گورن وہ کریں گے جو چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل ہیں. صحیح ہے. اس کی بڑی ایک بنیادی ایک بڑی امپورٹنس ہے, چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل. آپ کہنے نہیں ہم کسی کو بھی بھیج دیں اسمبلی میں, تو پھر وہ اتنی ایکسرسائز کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو آپ ون پارٹی سسٹم لے آئیں, یا آپ ملٹری رول سے, پھر آپ کو کیوں اختلاف ہے؟ اگر آپ نے اسی طرح سے الیکشن کروا کے اور لوگوں کا مینڈیٹ چھین کے, باقاعدہ چھین کے آپ حکومت میں بیٹھ جائیں گے, تو وہ جو چوزن ریپرزینٹیوز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب حکومت کوئی بنتی ہے, وہ چونکہ ان کے پیچھے بیکنگ ہوتی ہے عوام کی, تو وہ عوام کی خاطر پھر وہ سخت فیصلے کر سکتی ہے, اور عوام سمجھتی ہے کہ ہاں ہم نے ان کو وہاں بھیجا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لانگ ٹرم مفاد میں کیا ہے, اس لیے ان کو وہ سخت فیصلے. اس وقت اگر آپ کی بیکنگ ہے ہی نہیں عوام میں, تو پھر آپ جو فیصلے کریں گے تو ایک دیر سے ڈسکنیکٹ. لوگ کہتے ہیں اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے ایک معیشت ہے, میں کہتا ہوں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہے رولرز میں اور عوام میں. صحیح ہے. وہ اگر ریسٹور نہیں ہوگا نا, وہ ٹرسٹ اگر ریسٹور نہیں ہوگا, تو آپ جتنے بھی محنت کر لیں, جتنے بھی اچھے فیصلے کر لیں, اس کو آپ آگے پاکستان کو لے کے نہیں چل سکیں گے. پھر آپ 5 سال کے بعد کچھ اور ایکسپیریمنٹ کرتے پھر. اچھا زبیر صاحب, یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کتنا کردار ہے پاکستان کی سیاست میں؟ میرا خیال ہے یہ تو سب کے سامنے, پاکستان میں 4 ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں, مطلب کوئی چھوٹی بات تو نہیں. صحیح ہے. اور اس کا جو ڈائریکٹ رول تھا وہ تقریباً 33-34 سال تقریباً تھا. اور اس کے علاوہ جب وہ ڈائریکٹلی حکومت میں نہیں تھے تو انڈائریکٹلی ان کا بڑا انفلوئنس تھا. پھر ایک نیا تجربہ کیا گیا جب جنرل باجوہ صاحب تھے 2018 میں پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ ہائیبرڈ سیم پیج کا, میں نے اور آپ نے نہیں کہا تھا, یہ انہوں نے خود کہا تھا. عمران خان صاحب بڑے فخریہ انداز میں کہتے تھے کہ جی ہم سیم پیج پر ہیں, اور یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے, وچ مینٹ کہ جو فیصلہ سازی ہے اس میں عمل دخل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا نظر آتا تھا, اور وہ کوئی چھپایا بھی نہیں جاتا تھا. صحیح ہے. عمران خان نے تو ایک پوڈ کاسٹ میں آفٹر ہی لیفٹ انہوں نے خود کہا کہ جب اسمبلی میں ہمیں ووٹ چاہیے ہوتے تھے تو ہم انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہتے تھے, مطلب وہ شرماتے بھی نہیں تھے یہ کہنے میں, تو ان کو کہتے تھے, وہ پھر ہمارے لیے کرتے تھے. بجائے کہ آؤٹ سورس آپ ان کو کریں سے جہانگیر ترین جو کہ کابینہ کا حصہ نہیں بن سکتے تھے, بٹ بہت اسٹیوٹ آپ کہہ سکتے تھے, ان کا سیاسی انڈرسٹینڈنگ تھی اور تجربہ تھا, معیشت کو بھی سمجھتے تھے, اور
فوج کو بھی سمجھتے تھے, وہ ایک ریلیشن شپ بڑی اچھی رکھ سکتے تھے ان کے ساتھ, پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ وہ بلٹ اپ کر سکتے تھے. وہ سارا آپ نے پکڑا دیا جنرل فیض حمید کو, اور سوچا کہ اب یہ سنبھال لیں گے اور میں 10-15 سال رہوں گا. اب یہ کنٹینیوشن ہے آف دا ہائیبرڈ سسٹم, بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہائیبرڈ 2.0 ہے. اچھا, تو اصل چیز یہ ہے نا کہ پاکستان کو چلانے کے لیے یہ میرا کوئی ذاتی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. پاکستان کا ایک آئین ہے, پاکستان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے, قائد اعظم وغیرہ, ان کی ایک کوئی تھنکنگ تھی کہ پاکستان کیسے چلے گا. پارلیمنٹری جمہوریت, عوام کی مرضی سے جو نمائندے ہوں گے اس کے فیصلہ سازی سے ملک آگے چلے گا. تو اگر آپ اس کو جس طرح انڈیا میں چلتا ہے. زبیر صاحب یہ بتائیں, یہ جمہوریت کی ہم بات جمہوریت اموریت ہے بھی ملک کے اندر, یا صرف جمہوریت کا ایک ہونی, دیکھنا میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک آپ کا کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے چھوٹی سے چھوٹی, اس کے کوئی رولس ہوتے ہیں نا کہ ایسے چلے گا, چاہے وہ پروکیورمنٹ کے سلسلے میں ہو, چاہے مارکیٹنگ کے سلسلے میں ہو, یا فائنینس کے سلسلے میں ہو, یا پروموشن کے یا تنخواہ انکریز کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے, اور رولس کے تحت چلتے ہیں نا, کوئی کسی کی مرضی سے نہیں چلتا. جمہوریت ایسے ہی ہے ہمارے ملک میں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے ایسے ہی ہے نا. دیکھنا آپ بڑا سمپل سا رول ہے, کوئی اس میں بھی کوئی اتنے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں کہ ایک آئین ہے, ہم اس آئین میں اسینشیل انگریڈینٹس کیا ہیں کہ پاکستان ول بی رن بائی دی پارلیمنٹ وچ مینس سپریم سپریمیسی. اس کے پیچھے عوام کی طاقت ہوگی. اس میں جو کی پلرز ہیں, کی پلرز لائک جو میڈیا ہے وہ آزاد ہوگا, کمپلیٹلی آزاد ہوگا. وہ جو بھی کرٹیسائز کرنا چاہیے حکومت وقت پر, نہیں کرنا چاہے, سپورٹ کرنا چاہے, وہ اس کی مرضی ہے. کوئی ڈائریکشن نہیں دیے جائے گی, کوئی دھمکایا نہیں جائے گا. اسی طرح سے جو جوڈیشری ہے دیٹ ول بی کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو, کہ ایگزیکٹو کے دباؤ میں آ کے فیصلہ نہیں کرے گی. تو ایک طرف اینڈ ود ان پارلیمنٹ یو مسٹ ہیو اے کریڈیبل اپوزیشن جو اس طبقے کو ریپرزینٹ کرے گی عوام کے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت غلط فیصلے کر رہی ہے. یہ ایسینشیل انگریڈینٹس ہوتے ہیں, ورنہ تو ساری دنیا جو ترقی یافتہ دنیا, وہاں سب ایک ون پارٹی سسٹم ہو یا جو بھی ملٹری رول ہو, وہاں کیوں نہیں ہے؟ جو ویسٹرن سوسائٹیز ہے, پورا یورپ ہے, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, جاپان ہے, جو انہوں نے کیسے ترقی کی ہے. سو ماڈل جو ہے وہ تو ترقی کا وہی ہے, اور ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے, اور ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کی بھی تھنکنگ یہ تھی. لیکن اگر آپ چلائیں اس کو ریورس سائیکل سے تو عوام اس کو پھر ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور پھر آج کل جو پڑھا لکھا مڈل کلاس جو بھی ہے, خاص طور پر جو کہ ایک ینگ لوگ ہے, وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹڈ فیل کرتے ہیں کہ رولرز کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پاکستان تو کبھی کچھ نہیں ہونا, ہم اپنی مرضی سے جو کریں گے وہ کریں گے, باہر جا سکتے تو باہر چلے جائیں, جو بھی ہے. سو جمہوریت اس حساب سے اگر آئے گی تو پھر جا کے پاکستان آگے جانا شروع ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو موجودہ ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے وہ ایک ڈمی پارلیمنٹ ہے؟ ڈمی پارلیمنٹ ہے, کیونکہ فیصلہ سازی دیکھنا, اگر ایک دن میں 33-40 آرڈیننسز کو اپروو کیا جائے گا, پہلے تو آرڈیننس آیا کیوں تھا, وہی کویشچن ہوگا. سو ایک مورالٹی بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جس طرح کسی کو بھی وزیر بنا دیں یا کوئی بڑا عہدہ دے دیں, وہ کہتے ہیں استحقاق ہے پرائم منسٹر. استحقاق ایک چیز ہوتی ہے اور اس کو جسٹیفائی کرنا ایک چیز ہوتی ہے. اس کی سمپل سی اگزامپل ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے جو بڑے کرکٹرز تھے, وسیم اکرم, وقار یونس وغیرہ, عمران خان کپتان تھے, یا جاوید میاں, وہ ایک دن نکالتے ہیں وسیم اکرم کو اور وقار یونس کو فرام دی پلینگ 11, اور پھر جب پاکستان کی دھنائی ہو تو پھر کہے کہ استحقاق ہے کپتان کا. بھائی استحقاق ہے تو آپ یہ بھی تو سمجھا دیں نکالا کیوں تھا, یا بنایا ڈالا کس کو کیوں تھا. تو بالکل استحقاق ہے, لیکن استحقاق کو جسٹیفائی بھی تو کرنا ہوتا ہے. سو وہ اگر آپ اسمبلی میں جو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں آپ کو بلا کے یہ بول دیا کہ جی آپ نے یہ آج قانون سازی ہوگی اور آپ نے پاس کرنا ہے, اور اس کی کوئی ڈبیٹ نہ ہو, تو جو عوام ہے وہ فیل کرے گی یہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا نا. ڈبیٹ ہونے کا مطلب ایک ایسی سوسائٹی جس میں فری ول سے لوگ بات کر سکے بغیر ڈر کے, بغیر گھبرائے ہوئے کہ جی پتہ نہیں کیا ریئیکشن ہو جائے گا. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے, پھر جا کے یہ ساری چیزیں آگے چلتی ہیں. جو میں وہی کہہ رہا ہوں, جو ماڈل سوسائٹیز ہیں اس میں یہی ہوا ہے نا, اس وجہ سے ترقی کی ہے.
آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ماڈل نہیں ہے تو پھر آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ کہنے نہیں مجھے وہ چائنا کا 1 پارٹی سسٹم چاہیے, یا مجھے وہاں کنگڈم جیسے سعودی عربیہ میں یا UAE میں یا وہاں بادشاہت ہے ویسے ہم نے چلنا ہے. تو پھر لوگ اس حساب سے آپ لوگوں کو کنونس کرنا ہے, آپ نے آئین کو آ کے چینج کرنا ہے اور پھر اس طرح سے چلا. اچھا یہ بتائیں کہ جب کوئی بڑا سیاسی لیڈر جیل کے اندر ہوتا ہے کیا وہ انڈر نیگوسیشن ہوتا ہے؟ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے, بیکاز وہ جیل میں اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے, وہ جیل میں اس لیے ہوتا ہے کہ از آن دا رانگ سائڈ آف پالیٹکس. تو کیا جیل میں رہ کے رابطے کرنا اور نیگوشیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے. دیکھیں وہ یہ جو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جیل میں جب آپ رہ کے کچھ فیصلے کرتے, وہ ایون ان ماڈرن لیگل ٹرمز دے آر ناٹ انفورسیبل, کیونکہ اگر آپ نے اس کو دباؤ میں رکھ کے کوئی سائن کروا لیا فار ایگزامپل, یا آپ نے اس کو یہ فورس کر دیا کہ جی آپ یہ دیکھیں ورنہ تو آپ یہاں سے تو نہیں جا رہے, ٹھیک ہے, اور یا تو ہم آپ کا کھانا پینا بھی بند کر سکتے, ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ لندن چلے جائیں اور سائن کر دیں یہ 10 سال کا ایگریمنٹ. اس کے بعد آپ یہ کہ جی دیکھیں یہ تو اپنے بھائی وہ تو فری ول سے گیا ہی نہیں تھا یار. اب یہ وہی ہے, یہ پولیس اسٹیٹ کی نشانیاں ہوتی ہیں. جب پڑھے لکھے لوگ بھی یہ ایسی باتیں کریں نا, یہ 2000 میں نواز شریف باہر چلا گیا تھا, بھائی باہر چلا گیا تھا آؤٹ آف ہز چوائس کیا تھا. سو نیگوسیشنز بالکل ہوتی ہیں, اور وہ ریفلیکٹ. نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے لندن نہیں گئے تھے, کیوں جائیں گے بھائی, کس سلسلے میں جائیں گے؟ ہائی جیکنگ کا کیس بنا کے ان کو عمر بھر کی قید سنا دی گئی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں بڑا سمپل سے یار, ایسے آپ ایک اگر نیوٹرل ہو کے سوچے کہ یہ کیا ممکن ہے کہ جب ایک میں آپ کو ایک بڑی ایگزامپل دے تو پرویز الہی صاحب کی. صحیح ہے, وہ 40 سال سے زیادہ ان کو سیاست میں ہو گیا. صحیح ہے, وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے, 2-3 دفعہ چیف منسٹر بنے, 2-3 دفعہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے, مطلب کی پوزیشن. صحیح ہے, واز اے میجر پلیئر. 5 منٹ کے لیے بھی تھانے نہیں گئے, بیکاز فار 40 years he was on the right side of the establishment. صحیح ہے, ایک دفعہ وہ رانگ سائڈ پر آئے اور 11 مہینے ہو گئے اندر بند بیٹھے. صحیح ہے. This is not the way the countries are run. تو سبق کیا ایک نیا سیاست میں کوئی آئے گا وہ کرو جو پرویز الہی نے 40 سال تک کیا تھا. دوسرا طریقہ آزمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتے نا کہ وہ اب اس نے اتنے غلط کام کر دیے کہ وہ بیچارے کو 10-12 دفعہ بیل ہو چکی ہے. لیکن پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ڈیل نہیں کری اسی لیے وہ بھی جیل میں؟ نہیں, جیل میں تو پہلے نہیں آپ سے ڈیل کرتے, جیل میں ڈالنے کے بعد ڈیل کرتے. ہاں, نواز شریف کو یہ کیا ممکن ہے کہ 2017-18 میں اتنے جرم کر رہا تھا نواز شریف کہ اس کو سزا, ڈسکوالیفیکیشن, ایک کیس, دوسرا کیس, تیسرا کیس, اور 2024 میں سارے غلط کام عمران خان کر رہے ہیں اور سارے اچھے کام نواز شریف کر رہے ہیں. ایسا کوئی ممکن ہے؟ ایک چھوٹا 10 سال کا بچہ بھی آپ سے پوچھے گا کہ ابا یہ کیا ملک ہے کہ ایک دفعہ ایک سارے غلط کام ایک سیاستدان کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ہماری ہسٹری ہے, تھرو آؤٹ ہسٹری. اور اب جب وہ 90 میں جب تختہ ہوا تھا ان کا بے نظیر تھا, تو آصف زرداری کو اندر بند کر دیا تھا. ہی واز دا موسٹ ہیٹڈ پولیٹیشین. اس پر سب سے زیادہ انگلیاں اٹھی تھی کہ جی 1988 to 1990 جب بے نظیر پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی ہے کہ جی وہ مسٹر 10% پتہ نہیں کیا ہے, تو ان کو اندر بند کر دیا جیل, اور وہ 2-3 سال جیل میں رہے. اور جب ساری توپوں کا رخ نواز شریف کی طرف ہو گیا 93 کے شروع میں, تو نواز شریف کو فارغ کیا اور انہوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ اناؤنس کیا غلام اسحاق کے. اس میں جیل سے سیدھا آ کے وہ حلف لے رہے ہیں وزیر کا, آصف علی زرداری. ابھی کیا مطلب کوئی اپنی عزت ہوتی ہے. غلام 2 دفعہ صدر بن گئے, 2 دفعہ صدر بھی بن گئے. اب یہ معجزے تو پاکستان میں ہوتے اور کسی جگہ دنیا میں نہیں. اگر کسی نے جینوئنلی کوئی غلط کام کیا تو ضرور اس کی سزا. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیل کریں گے؟ دیکھیں ابھی میرا خیال ہے اگست سے وہ اندر بند ہے, ابھی کافی عرصہ ہو گیا ہے. مطلب ہم تو ریڈ کر سکتے, کوئی اتنا ایکسپرٹس تو میں ہوں نہیں کہ جس قسم کی پرسنالٹی ہے عمران خان کی, میرا نہیں خیال ہے وہ کوئی ڈیل کریں گے. میرا خیال ہے کوئی ڈیل کریں گے. کل کو کر لے تو مجھے نہیں پتا, بٹ وہ بیچ میں February 8 آیا. وہ February 8 میں
اس نے دیکھا کہ جی عوام کس طرح سے نکلے ہیں, صحیح ہے. باوجود اس کے کہ تمام مشکلات تھیں پی ٹی آئی کے لیے فرام ڈے ون, ہر چیز کے حوالے سے کریکڈ آؤٹ آف وچز, نامینیشن پیپرز, بلہ چھین لیا, نشان چھین لیا, کارنر میٹنگز نہیں کر سکتے, اور سرپرائزنگلی ٹو دا سرپرائز آف ایوری ون لوگ جیسے نکلے اور انہوں نے ووٹ ڈالا ہے, تو اس سے ایک لیڈر جو جیل میں بیٹھے اس کی تو ہمت بالکل چینج ہو جاتی ہے نا. وہ تو کہتا ہے نہیں, یہ جو ووٹ ڈلا ہے وہ اس وجہ سے ڈلا ہے کہ میں کھڑا رہوں, اور اگر میں نے کوئی ڈیل کر لی تو وہ تمام چیز جو میں نے آج تک اچیو کی ہے, جو میرا نام ہے اور جس طرح سے میرا نام رہنا چاہیے لانگ آفٹر آئی ایم گون, تو وہ اس کے لیے تو میں کوئی ڈیل نہیں. میری اپنی تھنکنگ ہے, زیادہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ایسا ہی سوچتے ہیں. اب سب سے بڑی اگزامپل ذوالفقار علی بھٹو کی ہے. ہی واز جسٹ 50 یا 51 ایئرس اولڈ, ہی وینٹ ٹو دا گیلوز. آئی مین اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. اس کی پرائز انہوں نے, ان کی فیملی نے تو دی ہی تھی, اور بہت زیادہ بڑی پرائز دی تھی, لیکن پاکستان نے پرائز دی ہے, ناٹ فار دیٹ ایئر بٹ فار ایئرز اینڈ ایئر اینڈ ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز. اور آج تک پاکستان کی جو بھی اس وقت کی اشرافیہ تھی, اسٹیبلشمنٹ تھی, جنہوں نے یہ فیصلے کیے تھے, آج بھی کھڑے ہو کے کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. لیکن ستم شریفی یہ ہے کہ 40-50 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا. سپریم کورٹ کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ آج کے فیصلے آپ ٹھیک کر رہے ہیں, کہ یہ تو نہیں ہوگا 40 سال کے بعد آپ کے فیصلوں کے بارے میں آنے والی سپریم کورٹ کہے کہ وہ جو جسٹس فائز عیسیٰ فیصلہ کر کے گئے تھے اس سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا. اصل چیز یہی ہوتی ہے. اور میں تو کارپوریٹ میرا بیک گراؤنڈ ہے, وہاں اگر کوئی کارپوریٹ ورلڈ میں کوئی غلط چیز ہو تو اس کی 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ کیسے ہو گیا, صحیح ہے, اور اس کو جلدی سے ٹھیک کیا جائے, بٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے وہ تمام چیزیں ٹھیک کر لی ہیں کہ آئندہ نہ ہو کبھی. دیٹ از مور امپورٹنٹ, بیکاز وہ تو ہو چکا ہے نا. جو بھی اگر کوئی فراڈ ہوا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے, اصل چیز یہ ہوتی ہے, چیلنج یہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی جو اصل چیلنج ہے کہ وہ تو ہو گیا نا, جو بھٹو صاحب کا آپ نے دے دیا, یا بہت سے فیض آباد دھرنا جو ہوا تھا اس میں جو بھی فیصلہ آیا اس پر عمل درآمد ہوا نہیں ہوا. تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ سارے پرانی چیزوں کو, شوکت صدیقی صاحب کا فیصلہ ہے, بڑا اچھا فیصلہ ہے, لیکن اس کا دوسرا پہلو جو تھا بھائی, اگر شوکت صدیقی اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, جو کہ ہوئی تھی, جو کہ سب کو نظر آیا تھا اس وقت, اور سپریم کورٹ نے بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی, لیکن جن لوگوں نے کی تھی ان کے ساتھ زیادتی, وہ اس کا کیا ہوا بھائی؟ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ بتائیں 2024 میں اب محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ سیاست میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ نون لیگ کا واپس حصہ بنیں گے یا کسی اور سیاسی جماعت کی طرف جائیں گے؟ ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا, ابھی دیکھتے ہیں. سیاست کرنی ہے یا سیاست تو کرنی ہے. سیاست کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, وہی دیکھے نا, مجھے وہ ریکگنیشن ملی ہے جو کہ کم لوگوں کو ملتی ہے. وہ میری وجہ سے نہیں ہے, میری پارٹی جو تھی انہوں نے مجھے اس پوزیشنز پر رکھا اور میں اپنی حیثیت بنا سکا. اب 2 چوائسز ہیں, آپ بالکل ایک اس میں کنارہ کشی کر لیں اور کسی چیز کا حصہ نہ ہو, وہ چوائس آپ کے پاس ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آواز ہے, اگر آپ بات کر سکتے ہیں, اگر آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں, تو کیا آپ کی بات کرنے سے, کیا یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے سے کہ یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے, اوور اینڈ ابو اینی پارٹی, کہ پیپلز پارٹی کا سوچ کے نہیں, پی ایم ایل این کا سوچ کے نہیں, پی ٹی آئی کا سوچ کے نہیں, پاکستان کے عوام کا سوچ کے, کہ اگر غلط کو غلط کہنا ضروری ہے یا نہیں ہے. اگر میں کہوں گا اور بہت سی اور وائسز میری طرح بھی کہیں گی تو اس کا شاید اثر بھی ہوگا. آج بھی نواز شریف صاحب کو اپنا قائد سمجھتے ہیں؟ آج بھی ان کے ساتھ آپ کا دل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, انہوں نے میرے پر بہت مہربانی کی ہے, اور ان کا جو خلوص ہے, اور آئی مین دیکھیں, لیڈر ایسے نہیں بن جاتا, ہی از اے ریمارکیبل پرسن, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. 40 سال کوئی بھی پاکستانی سیاست 2 سال آپ حکمرانی کر لیں سیاسی طور پر. حکمرانی کا مطلب یہ نہیں کہ وزیر اعظم بن کے, بٹ ٹو بی ریلیونٹ پرسن فار 40+ years, اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ان اے کنٹری جہاں اتنی پیلس انٹریگز ہوتی ہیں, اتنی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے, تو وہ ظاہر ہے کچھ تو قابلیت ہوگی نا, ایسے تو نہیں ہو سکتا. سو آئی تھنک پاکستان میرے پوائنٹ آف ویو سے ہی ہیز بین ویری ویری گڈ ٹو می. انہوں نے میرے پر اعتماد کیا,
جبکہ کوئی ریزن نہیں تھا اعتماد کرنے کا میرے لیے. انہوں نے پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں رکھا, پھر پرائیویٹائزیشن منسٹر بنایا, پھر گورنر بنایا. مجھے تو جوائن کیے 2012 کے تھرڈ کوارٹر میں نے تو جوائن کیا تھا. صحیح. تو میں کیسے اب یہ تو نہیں کر سکتا کہ سب کچھ ان کے. اب فیصلے کئی ایسے ہوتے ہیں جس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اگر انہوں نے اچھے طریقے سے کرتے تو پاکستان کے لیے بہتر ہوتا. کیا مشورہ دینا چاہیں گے مسلم لیگ نون کو ان حالات میں؟ مسلم لیگ نون کو میں بالکل سمپل سا مشورہ دیتا, قطع نظر پاور رہے یا نہ رہے, ٹو پالیٹکس آن دا بیسس آف پرنسپلس, چاہے حکومت جائے. دیکھیں دا فیئر آف لوزنگ پاور کیوں ہے پاکستان میں. آپ دیکھتے ہیں یو کے میں ایک پرائم منسٹر آیا, وہ پتہ نہیں تھوڑا سا جھگڑا ہوا اور پتہ نہیں کیا ہوا پارٹی کی انٹرنل میٹنگ میں, اور پرائم منسٹر صاحب کی چھٹی ہو گئی اور وہ آرام سے واک آؤٹ کر کے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے چلے جاتے ہیں. ان کی صحت پر بھی نہیں فرق پڑتا, کیونکہ وہ جو لمبی کاریں ہمارے پاور جو بھی ہوتے لوگ وہ ہوتی نہیں ہیں, تو نہ وہ مس کرتے ہیں, نہ لوگوں کی خوشامدی بریگیڈ آگے پیچھے ہوتا ہے, تو وہ جہاں سے آتے ہیں وہیں واپس چلے جاتے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. جب ہم یہ لرن کر لیں گے, اور وہی میں کہتا ہوں سب سے بڑا چیلنج جو پاکستان میں سیاستدان کے لیے ہوتا ہے کہ جو بڑے عہدے کے بعد آپ کتنے آسانی سے سیٹل کرتے ہیں اپنے نارمل لائف میں. اگر آپ بہت آسانی سے کرتے نا تو آپ بڑے پولیٹیشین بن جائیں گے. شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے, آج خود اپنی کار چلاتے ہیں, کوئی گارڈ نہیں ہوتا, کوئی پولیس والا نہیں ہوتا, کوئی موبائل نہیں ہوتی. صحیح. آسان ہے نا زندگی. ابھی وہ ان کے کھانے کا بھی خیال کرنا ہے اور پھر اپنا ٹیکا بھی دکھانا ہے کہ جی دیکھیں میں کتنا بڑا آدمی ہوں. یا تو لوگ اس لیے کرتے ہیں, ہمارا کلچر ایسے ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں بھائی وہ تو ان کو کرنا چاہیے جو جن کا نام نہیں ہے, جن کو کوئی پہچانتا نہیں ہے, تو وہ جب آئے ایئرپورٹ پر آئے تو وہ لائن میں نہ لگیں چیک ان کرنے کے لیے, سیدھا ٹھک 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 جائیں اور سیدھا جائیں, اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے جہاز کے اندر تو دروازے بند ہو جائے تو لوگ کہیں گے یار یہ بہت بڑا آدمی ہوگا. لیکن جو آلریڈی جو ویری ویل نون ہے, وہ چاہے 12ویں سیٹ پر بیٹھا ہے یا لائن میں لگا چیک ان کرنے کے لیے, اس کو تو مثال قائم کرنی چاہیے ان کنٹری لائک پاکستان. اور یہ ہمارے ہاں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے, یہ جنرلی ہمارے ہاں ایک ہے. پورے عرب ورلڈ میں دیکھ لیں آپ, مسلمانوں کے ہاں دیکھ لیں آپ, کہ ہم ایک وہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ جی بڑا ہمارے پاس ٹیک ہے, بہت بڑا آدمی ہوں میں. بڑا آدمی اس چیزوں سے نہیں ہوتا. بڑا آدمی اپنی جو آپ کا جو ڈیلی رہن سہن ہے اس سے ہوتا. اچھا زبیر صاحب, تھوڑا سا یہ بتائیں کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کن اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے اور کس طریقے سے اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا تو اکنامک چیلنج پاکستان کا ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں اگر ان کے پاس آواز ہو تو وہ یہ پوچھے کہ بھائی آپ جو ابھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی صاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا, وہ زبردست ہو گیا, اس کے بعد ہم جائیں گے 24ویں IMF پروگرام میں, 24 جو ورلڈ ریکارڈ ہے. تو یہ جو آج ہم باتیں سن رہے ہیں, جو بھی لیڈرشپ ہے اس وقت حکومت ہے کہ جی ہمیں ٹیکس ریفارمز کرنے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیکس ریفارمز کا ایک بنیادی ایک چیز ہے وہ سیکٹرز جو ٹیکس نیٹ پہ نہیں ہیں ان کو لے کے آنے. مثال کے طور جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کو ریفارم کرنا ہے, ان کی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے یا ریسٹرکچرنگ کرنی ہے, ناگزیر ہے. انرجی سیکٹر کی کرنی ہے. یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سنی ہیں, سب نے سنی ہیں. صحیح ہے. آج سے 20 سال پہلے بھی سنی تھی, 25 سال پہلے بھی, 30 سال پہلے بھی. بالکل, میں بھی اپنے بچپن سے سن رہا ہوں. تو لوگ حق بجانب ہیں اس چیز میں کہ بھائی خدا کا خوف کرے. اس کا جو ڈارک سائڈ ہوتی ہے IMF پروگرام کے 2 ایسپیکٹ ہے نا. ایک تو ہمیں ڈالر چاہیے, اس لیے ہم جا رہے ہیں نا IMF کے پاس کہ بھائی ہماری آبلیگیشنز ہیں, ہم نے پرانے قرضے لیے ہوئے وہ اتارتے ہیں, جو بھی کرنے تو ہمیں ڈالرز چاہیے. تو ایک تو وہ ہمیں ڈالر دیتا ہے, تو جب وہ ڈالر دیتا ہے تو پھر ہم باقی بانڈ مارکیٹ میں گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز دوست ممالک جا سکتے ہیں کہ جی ہمیں آپ سے بھی ڈالر چاہیے, اور وہ آسان ہو جاتا ہے کہ IMF نے بھی اوکے کر دیا. تو وہ ڈالر تو مل جاتے ہیں آپ کو, ہر دفعہ مل جاتے ہیں, 24 دفعہ ملے ہیں. 23 دفعہ IMF کے علاوہ کوئی وے آؤٹ ہے؟ 23 میں وہ ایکسپلین کر دوں, 23 دفعہ وہ تو ملے, لیکن IMF کے پروگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس مشکل میں ابھی پھنسے تھے جس کی وجہ سے آپ IMF کے پاس جائیں, آپ اس کو فکس کریں, آپ ٹیکس ریفارمز کریں, آپ اس سیکٹرز کو لے کے آئیں, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی بدحالی کو ختم کریں, آپ انرجی سیکٹر کے ریفارمز کریں, آپ وہ سب چیزیں کریں جو آپ کی اکانومی کو لانگ ٹرم سسٹینیبل بیسس پر آگے لے کے جائے, تاکہ آپ کو پھر دوبارہ IMF کے پاس نہ جانا. وہ پارٹ ہم نہیں کرتے, پیسے لے لیتے ہیں, وہ پارٹ نہیں کرتے. مشکلات میں اضافہ عوام کے لیے کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ تو ون ٹائم اگر ہو IMF
کہ جی بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں, گیس کی قیمتیں اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں, وہ تو برداشت, ٹیکسز بڑھانے, وہ ایک دفعہ تو برداشت کر لیں گے, لیکن ہر 3 سال کے بعد وہی سائیکل دوبارہ شروع ہو. سو لوگوں کے پاس یہ کویسچن کرنا, دے آر ایبسلیوٹلی ود ان دیئر رائٹ ٹو کویسچن کہ بھائی آپ یہ کیا ہوتا کیا یار, آپ نے کیوں نہیں کیا تھا پچھلی دفعہ فکس, آپ نے 2000 میں کیوں نہیں کیا تھا, 2013 میں کیوں نہیں کیا تھا, 2018 میں آپ کو لگتا ہے 2022 ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, دیکھیں نا یہ تو عوام کے ساتھ زیادتی ہے نا. ابھی عوام سفر کریں گے نا, عوام کے لیے سب میسج آنا شروع ہو گیا نا کہ مشکلات ہیں 2 سال تک, یہ وہ بھائی تو مشکلات ہیں, یہ تو ابھی 2 سال تک وہ برداشت کر لیں گے. پی آئی اے کا جو نقصان ہے, پہلے 30 بلین روپے تھا سالانہ, پھر 50 بلین ہو گیا, پھر 80 بلین ہو گیا, پھر 90 بلین ہو گیا, پھر 120 بلین ہو گیا. وہ کس کی جیب سے جائے گا؟ عوام کی جیب سے جائے گا. صحیح ہے. تو اس کو فکس کرنا, یہ تو اس کو فکس نہیں کریں گے, اور پھر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد ایک نئی حکومت آئے گی, وہ پھر IMF کے پاس بھاگ رہی ہوگی. آئی تھنک دس از ویری ویری انفیئر. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان کے رولنگ ایلیٹ یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے ناگزیر ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ریفارمز کریں یا پیرش, دیر از نو ادر چوائس, بیکاز وی ہیو کم ٹو دیٹ. کر لینی چاہیے تھے ریفارمز آج سے 20 سال پہلے, 30 سال پہلے, 10 سال پہلے, نہیں کیے. اور سب پولیٹیکل پارٹیز اس میں, اگر آج ہم ریفارمز کریں جی تو IMF سے جان چھڑانے میں کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ دیکھیں نا, اگر آپ نے ریفارمز کر لیے تو ریفارمز کا مطلب کیا, آپ کا ٹیکس کلیکشن بڑھ جائے گی. صحیح ہے. آپ کے انرجی سیکٹر کے بیسکلی عام فہم زبان میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے لائن لاسز ختم ہو جائیں گے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی, جو بجلی ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. جنریشن کمپنیز کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی, جو بجلی پیدا کرتی ہے. اور اسی طرح سے آپ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جتنے بھی ہیں, اس کا خسارہ جو ہے, یہ حبیب بھائی کے ایک زمانے میں قومی تحویل میں تھا, اس کے لاسز سے, وہ لاسز حکومت بھرتی تھی, آج وہ پروفٹ میں ہیں, آج وہ ٹیکس دیتا ہے گورنمنٹ کو. بڑا سمپل سا ہے, اور کوالٹی آف سروس بھی امپروو ہو گئی ہے. سو پاکستان کے عوام کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ امپروو ہوگا, اور پھر آپ کو IMF کو فار آل ٹائمس ٹو کم, ایٹ لیسٹ فار نیکسٹ 10-15 ایئرس, تو آپ خیر بات کہہ سکتے کہ جی ابھی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ انف جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے. کیسے جنریٹ کرنا شروع کریں؟ آپ کو ڈالرز کی کمی ہے نا, آپ ایکسپورٹس اپنی بڑھائیں گے, امپورٹس پر کنٹرول کریں گے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا ڈالرز کی مد میں, آپ کے پاس ریمیٹنسز بڑھنے شروع ہو جائیں گے. یہی اسی طرح سے ڈالرز فلو بڑھیں گے نا. تو پھر ڈالرز جتنے آپ کو باہر دینے ہیں ورسز جتنے آپ کو چاہیے, تو اس میں اگر گیپ کم ہوگا, آپ کے پاس انف ڈالرز ہوں گے پے کرنے کے لیے, تو پھر آپ کے اوپر پریشر کم ہو جائے گا, اور پھر آپ اکنامک ترقی کا سائیکل بھی بڑھ جائے گا. اس وقت جو مشکل ہے, اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اکنامک ترقی آپ نے کرنی ہے, جو کرنی بڑی ضروری ہوتی ہے, بالکل, اسی سے تو امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے. اگر وہ آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو امپورٹ کھولنی پڑتی ہے. امپورٹ کھلتی ہے تو ڈالر پر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے, ایکسچینج ریٹ آپ کا روپی ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو ایک عجیب اس وقت ایک ہمارے پاس ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ جی اکنامک ترقی بڑھائیں یا روک کے رکھیں تاکہ ڈالر اسٹیبل رہے. سو دس از اے ویری ویری آرٹیفیشل سچویشن, اینڈ نو کنٹری کین کنٹینیو ٹو ایگزسٹ لائک دیٹ. لاسٹ 2 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے کہ امپورٹس روکنی ضروری ہے, تاکہ اگر امپورٹس نہیں روکیں گے تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ جائے گا, پھر آپ کو اور زیادہ ڈالرز کی ضرورت ہوگی. حالانکہ گروتھ عمران خان کے پیریڈ میں گروتھ لاسٹ ایئر 6% ہوئی تھی, اور اس سے امپلائمنٹ جنریشن بھی ہوئی تھی, لیکن وہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا $18 بلین ہو گیا تھا, جیسے 2018 میں ہوا تھا جب PMLN کی لاسٹ ایئر تھا. سو ایک آپ کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, وہ آہستہ آہستہ کرنے کی ضرورت ہے, بٹ فنڈامنٹل چیزیں ہیں. آپ اپنی اکانومی کے وہ پہلو جو آپ کے کنٹرول میں, وہ تو آپ فیصلے کریں, بیسکس ہے. جی مطلب بھائی دیکھیں نا, ایک جس طرح سعودی فورن منسٹر نے بڑا اچھا ایک بیان دیا تھا جنوری 2023 میں, بلاول بھٹو کے ساتھ ان کی ملاقات تھی. اس کے بعد وہ ظاہر پاکستان تو ہر وقت پیسے ہی مانگ رہا ہوتا ہے, تو کچھ دے دو. انہوں نے بڑا اچھا بیان دیا تھا کہ سعودی گورنمنٹ imposes taxes on its people, and in return they ask us that the friendly country that we are trying to help, what is the friendly country doing to fix its own economic problems, and we have to show to them that. تو وہ اگر آپ یہ کہیں گے جی اسٹیل بل پچھلے 8-9 سال سے بند پڑی ہوئی ہے, اینڈ دا فرینڈلی کنٹری اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بند ہے, تنخواہیں دے رہے ہیں ہر مہینے, تو وہاں کے لوگ کہیں گے تو پھر ہم کیوں بوجھ برداشت کریں,
صحیح بات ہے. تو آپ کی جب صورتحال اتنی خراب ہوگی تو یہ اگر یہاں سے, تبھی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے نہیں کیا تو یو ول پیرش. اچھا, جی تو آنے والے وقتوں میں کوئی حالات بہتری کی طرف دکھائی نہیں بہت مشکل ہے, بہت چیلنج. اگر فیصلہ ایک دفعہ مشکل ہو تو آپ اور پھر اس پر آپ کنسسٹنٹلی عمل کرتے رہیں تو پھر. اچھا, کہا جاتا ہے بھائی ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ دیوالیہ ہو چکا ہے؟ لیکن دیوالیہ کی ایک تو پاکستانیز کی نظر میں دیوالیہ پتہ ہے کہاں سے وہ ایک زیادہ ٹرم اسٹرانگ ہوئی, وہ سری لنکا میں جب ہوا ڈیفالٹ تو وہاں انہوں نے دیکھا پریزیڈنشل محل کے اندر گھس گئے ہیں, پتہ نہیں کیا کوئی سوئمنگ پول میں گھس گئے, کوئی اندر کلوسٹس میں گھس گئے اینڈ سو آن. تو وہ یہ ہوتا ہے دیوالیہ. دیوالیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس انف پیسے نہیں ہیں. دیکھیں دیوالیہ ہوتا ہے ڈالر میں, صرف روپے میں نہیں ہوتے. روپے تو آپ چھاپ سکتے ہیں نا, اسٹیٹ بینک دڑ 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 دڑ, اس سے انفلیشن ہوگی وہ ایک اور بات ہے, بٹ وہاں روپی میں کوئی دیوالیہ پن نہیں ہوتا, ڈالر میں ہوتا ہے. ڈالر چھاپ نہیں سکتے, صحیح ہے, ڈالر آپ کو دینے باہر. اس کے لیے اس میں جب کمی ہوتی ہے اور آپ کی اگر آپ کی انبلٹی ہے ٹو ری پے ایٹ دا رائٹ ٹائم تو دیٹ لیڈس ٹو ڈیفالٹ. صحیح ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو بچانے کے لیے اس ایکسٹریم پوزیشن کو, کیونکہ اس میں تو پھر بینکس ہر ایک کے لیے مصیبت آ جائے. صحیح ہے. لیکن اگر میں اور آپ بڑے بزنس مین ہیں اور ہم کوئی چیز امپورٹ نہیں کر سکتے بیکاز ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں تو اٹ از اے سائن آف ڈیفالٹ نا. صحیح کہ جی جب میں اپنی مرضی سے ایک بزنس ہی نہیں کر سکتا. اسی طرح اس سے زیادہ اچھی اگزامپل یہ ہے کہ جو باہر کی کمپنیز ہیں, جس طرح میں نے بتایا آئی بی ایم ہے یا دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں یا دوسرے ادارے ہیں, یونیلیور ہے, یہ فلانے جو ملٹی نیشنلز ہیں, یہ یہاں پیسے کماتے ہیں اور ان کو وہ پیسے پھر پروفٹ ریمٹ کرنے پڑتے ہیں. فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ, وہ آئے اس لیے یہاں ہیں, اگر ریمٹ ہی نہیں ہو سکتے. اگر آپ ان کا پروفٹ روک دیں گے بیکاز ڈالرز نہیں ہے آپ کے پاس تو واٹ از دیٹ, دیٹ از اے ڈیفالٹ نا. اب آپ اس کو سمجھا کہ یار تھوڑے عرصے رک جاؤ, 1 سال رک جاؤ, 2 سال رک جاؤ, اچھا تھوڑے سے کر دو ابھی, باقی پھر ہم دیکھ لیں گے. اس وقت آپ کو پتہ ہے پوزیشن کیا ہے. دیٹس اے سائن آف اے ڈیفالٹ. اب بالکل فری انوائرمنٹ سچ کہ جس میں چاہے باہر کی کمپنی, مطلب ڈیفالٹ والے سمٹمز ہمارے پاس پورے ہیں. اچھا زبیر بھائی, بڑی باتیں ہو گئی سیاست کے حوالے سے بھی, تھوڑا سا یہ بات بتائیں کہ ایک بھائی پی ایم ایل نون میں رہا, ایک بھائی پی ٹی آئی میں رہا, تو کیا آپ اور اسد بھائی آپس میں کوئی سیاست ڈسکس بھی کرتے ہیں؟ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں وہ سیاست اگر میچیور 2 لوگ ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ کیسے مینیج کرنی ہے چیزیں. ظاہر ہے جذبات ہوتے ہیں سیاست میں, کیونکہ جذبات کے بغیر تو سیاست ہوتی ہی نہیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ اکنامک پالیسی ہے یا یہ کلچرل پالیسی ہے پارٹی کی, تو جذبات ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے یار اسد تم جو ہے وہ پی ٹی آئی میں, میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا, انہوں نے بولا ایسا کچھ نہیں, اللہ کا شکر ہے سب. ہاں, تو دونوں میں کیسی بانڈنگ ہے بھائیوں میں؟ ٹھیک ہے بالکل. ہاں, لیکن سیاست ڈسکس نہیں کرتے؟ بالکل سیاست نہیں کر, کبھی آج تک نہیں کی سیاست ڈسکس. تو آپ کی باتوں سے بڑا لگا کہ آپ پی ٹی آئی کی بھی بات ہوئی, نون لیگ کی. جب پی ٹی آئی کی طرف تھوڑا سا کوئی رجحان ہے آگے آنے والے وقتوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زبیر صاحب بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہو یا کسی پیپلز پارٹی؟ ایکچولی دیکھیں کوئی بھی چیز آپ کو اتنا اسٹرانگ ورڈس نہیں یوز کرے, کبھی ہو ہی نہیں سکتا ایسے ہی وہ. لیکن if I think of today, because پی ٹی آئی نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں, اور جب کوئی پولیٹیکل پارٹی خاص طور پر جو پاور میں ہو اگر وہ اس قسم کی مسٹیک کرے تو اس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. کتنی لرن کیا ہے پی ٹی آئی نے اپنی غلطیوں سے. آئی ایم شیور ان کے بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ اسپیسیفک کوئی نام نہیں لینا چاہتا, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. ایک جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا, جب آپ جیسے کیسے تھے آپ پاور میں آ گئے تو آپ کو اپنے اوپر انحصار کرنا چاہیے تھا, آپ کو اس وقت ڈسٹنس کرنا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آپ کو پولیٹیکل میٹرز خود سے سالو کرنے چاہیے تھے, آپ کو آگے بڑھ کے اس وقت کی جو اپوزیشن تھی ان سے ہاتھ ملا کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے آگے. آپ مودی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہیں تیار. وہ تو پالیٹکس ہو ہی نہیں سکتی. ایسی کوئی ہماری سوسائٹی میں ہمارا اپنا کلچر ایک ہے کہ جس میں آپ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ میں اسے ہاتھ ہی نہیں ملاؤں گا. مطلب آپ یہاں بیٹھے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس, 2 فٹ دور لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, تو کیسے ملک چل سکتا ہے؟ 100 دفعہ ضرورت پڑتی ہے آپ کو اکٹھے مل کے. بہت سی چیزوں میں اپوز کرتے ہیں, بہت سی چیزوں میں ساتھ مل کے آپ فیصلے کرتے, اور عوام دیکھتی ہے کہ ہاں یار جب ضرورت ہوتی ہے تو یہ اپوز بھی کرتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے ایک ساتھ بھی بیٹھتے ہیں. جیسے 7th NFC ایوارڈ ہوا,
جیسے 18th امینڈمنٹ ہوا, اس پہ اس وقت کی اپوزیشن اور حکومت میں ساتھ مل کے ہی کام کیا نا. یہ بڑے بریک تھرو ایونٹس تھے کہ پورے کنٹری کے ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہونی چاہیے. اگر آپ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھیں گے, اور آج بھی ضرورت ہے دوبارہ NSC کو ریفارم کرنے کی, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو آئی تھنک PTI, ہاؤ مچ PTI ہیز لرن فرام اٹس آن پاسٹ کہ جی ہم آگے چلیں. آج ان میں بڑے اچھے لوگ ہیں, علی محمد ہیں, اسد کیسر ہیں, یہ اور بھی بہت ان کے اچھے, شاہ محمود قریشی ہیں, بہت وہ ہے جن کو پاکستان کے حوالے سے, میں تو خیر کسی کو بھی نہیں کہتا کہ پاکستان کا انٹرسٹ کسی کو بھی نہیں ہے, سب کو پاکستان ہو ہی نہیں سکتا. ایک 10 سال کا بچہ جو ہوتا ہے آپ کے گھر میں گرو کرتا ہے, پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے, جب نیشنل اینتھم بجتے تو اس کی ایموشنز ہی کچھ اور ہوتے, اس کو آپ نے لیکچر نہیں دیا ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی سب کو کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ سب کے ساتھ بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت سب کے ساتھ بیٹھنا ہے, تو میں یہ بھی ایگری نہیں کرتا کہ سب کو مل کے اور آگے. بھائی ایک اپوزیشن کا اپنا رول ہوتا ہے, حکومت کا اپنا رول ہوتا ہے, جوڈیشری کا اپنا رول ہوتا ہے. یہ سب بیٹھنے کا تو کوئی کانسیپٹ مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں. یہ 12 جماعتی اتحاد تھا 16 مہینے میں, اٹ واز اے فیلئر پرائمرلی بیکاز 12 جماعتیں تھیں, اس میں فیصلہ سازی ہی نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بٹ ریکگنائز کرنا ایک دوسرے کا رائٹ کو, کہ اس کے پاس رائٹ ہے اپنا اوپینین فارم کرنے کی. پاکستان کے آئین میں یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ اوپینین فارم کرنے کا رائٹ ہے. میں اگر سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ان اصولوں پر, اس معیشت کے پروگرام پر, یہ فارن پالیسی کے تحت ہے, تو میرے لیے وہ پاکستان ہی کا مفاد ہے. اور دوسرا جو اپوز کر رہا ہے, مجھے اس کو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے وہ اس لیے اپوز نہیں کر رہا کہ وہ مجھے غدار سمجھتا ہے یا وہ غدار ہے. اس سے ایک تو یہ ہمارے ہاں ایک ٹرم ایسی آ گئی کہ بھائی کمپٹیشن ہوتا ہے نا, جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس راستے سے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو امپروو کرنے کے لیے, ہم اس راستے سے جانا چاہتے ہیں. سو ابھی تو آئی تھنک لیٹ تھنگس سیٹل ڈاؤن, کچھ دیکھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. تھینک یو زبیر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمارے ویور سے بہت کھل کے بات کری. PML نون پہ بھی ہم نے بات کری, PTI پہ بھی بات کری, اکانومی پہ بھی ہماری بات ہوئی. اپنے فالوورز سے میں بولوں گا کہ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اسے شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.